اتنی فکر اس بات کی نہیں کہ لوگ بے راہ ہیں، بے دین ہیں، دین سے دور ہیں، جو مرضی کریں، کفر کریں، قتل کریں، جو چاہیں کریں، کوئی پریشانی نہیں زیادہ. ہاں اگر کوئی ایک مسلک چھوڑ کے دوسرے مسلک کی طرف جانے لگے تو سخت پریشانی لاحق ہو جاتی ہے مسلمانوں کو. خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ گمراہ ہو جائیں گے اب، اور یہ گمراہ ہونے لگ گئے. کیا اسلام اسی چیز کا نام ہے؟ کیا اللہ نے ہمیں قرآن میں یہی تعلیم دی ہے کہ اپنے فرقہ وارانہ نام رکھو؟ جیسے پچھلی قوموں نے اپنے نام رکھے، یہ فرقہ وارانہ نام ہے. اللہ نے ان کو مسلمان بنایا تھا، تمام انبیاء دین اسلام لے کر آئے تھے. ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون ونحن له مسلمون. اسلمت لرب العالمین، صرف اسلام. لیکن اس پر کسی کی تسلی نہیں ہوتی. آج جب قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں کسی کو کہا جاتا ہے، مثلا میں اپنا ہی بتاتی ہوں کہ میں صرف مسلمان ہوں، تو کوئی ماننے کو تیار نہیں. یہ کیسے ہو سکتا کہ کوئی صرف مسلمان؟ حتیٰ کہ اس بات کا تصور ہی ختم ہو گیا کہ یہ پاسبل ہی نہیں کہ کوئی شخص صرف مسلمان ہو. ضرور اس کو کچھ نہ کچھ اور بھی ہونا چاہیے، کسی نہ کسی گروہ سے تو ضرور ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے ہوں اور ہمیں نہ بتاتی ہوں اور دھوکہ دے رہی ہوں ہم کو، پھر اس طرح کی الزام تراشی کی جاتی. آپ سوچیں ذرا، کسی شخص کا اسلمت لرب العالمین کہنا زیادہ خوبصورت بات ہے یا اپنے آپ کو کسی انسان کے نام سے نتھی کرنا، چاہے وہ کتنا ہی بڑا اسکالر ہو؟ اگر محمدن کہنا درست نہیں تو اپنے آپ کو حنفی اور شافعی اور پتہ نہیں کیا کیا کہنا کہاں سے درست ہے؟ کیا ان ناموں کے بغیر ہم مسلمان نہیں کہلا سکتے؟ اور اس بات کی کیا دلیل ہے؟ کہاں ہے وہ دلیل کہ اسلام صرف ایک خاص مسلک میں بند ہے، ایک خاص نام یا ٹیگ کے نیچے ہی اسلام ہے، اور اگر کسی پہ وہ ٹیگ نہیں تو وہاں اسلام ہی نہیں؟ قرآن یا سنت میں کوئی دلیل لائیں، کہیں بھی نہیں. پہلے حق کا خود ساختہ معیار تیار کرتے ہیں، خود ایک نقشہ بناتے ہیں، خود اس میں عمارت بناتے ہیں، اور خود کہتے ہیں اب اس عمارت میں جو ہم بیٹھ گئے یہی ہے حق سارا. یہ ایسی حماقت ہوگی اگر ہم یہ کہیں کہ جو اس ٹینٹ کے اندر ہے بس وہی صحیح مسلمان ہے اور جو باہر بازار میں جا رہے ہیں وہ سب گمراہ ہیں. اگر کوئی ایسا کہے تو انتہائی احمق ہوگا. لیکن افسوس کہ دین پڑھنے والے اور پڑھانے والے اس چیز پر سٹریس کرتے ہی نہیں، اس چیز کی طرف آتے ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان ناموں کے ساتھ کچھ مفادات بھی وابستہ ہیں، ان پہ زد پڑتی ہے. آپ دیکھیں کہ اگر واقعی مسلمان ایک ہو جائیں تو یہ بہت سارے لیڈرز باقی نہیں رہتے نا، پھر کہ رہتے ہیں سب ختم ہو جائیں. تو ظاہر ہے کہ جن کو لیڈر بننے میں مفاد ہے، میں کسی ایک خاص شخص کے اوپر یا کسی کی نیت پہ شک نہیں کر رہی، لیکن ایک مرض کی نشاندہی صرف کر رہی ہیں. اگر آپ مجھ سے اختلاف کرتے ہو ضرور کیجئے، کوئی اعتراض کرنا چاہے ضرور کیجئے، کوئی کمنٹ کرنا چاہے ضرور کیجئے، جس طرح مجھے بات کرنے کا حق ہے آپ کو بھی حق ہے. لیکن ہم سب خواہش کرتے ہیں کہ اتحاد ہو جائے مسلمانوں کا، لیکن نہیں ہو پاتا، کیونکہ بات یہ کہ عوام میں اختلاف نہیں ہے بڑا. عوام کو تو یہ بھی نہیں پتا یہ فرقہ کیا اور وہ کیا اور وہ کیا ہے. عوام بیچاروں کو کہاں خبر. اگر کوئی اپنے آپ کو کچھ کہتا ہے اور آپ اس سے پوچھیں کہ وہ کیا ہوتا ہے، مثلا اگر کوئی اپنے آپ کو شافی کہتا ہے اور آپ اس سے پوچھیں تو اس بیچارے کو نہیں پتا ہوگا وہ کیا ہوتا ہے. کس نے یہ جگہ جگہ کے رکھی ہوئی یہ چیزیں؟ عوام کے دل میں دین کی محبت ہے، اللہ کی محبت. وہ اللہ کے لیے خالص ہونا چاہتے ہیں، لیکن عموماً رہنما جو ہیں وہ ان کو جڑنے نہیں دیتے، کیونکہ اگر وہ جڑ جائیں لوگ تو پھر اوپر بھی جڑنا پڑے گا نا. تو پھر اگر اوپر ایک ہو جائیں تو پھر بڑائی کس کے لیے رہے؟ بڑائی باقی نہیں رہتی. تو یاد رکھیں، دین کا حقیقی پیغام عام ہو نہیں سکتا جب تک ہمارے اندر عاجزی نہیں آئے گی، جب تک ہماری ساری کوششوں کا مرکز اور ہدف اللہ کی رضا نہ ہو جائے. اب دیکھیں کہ جب آپ کی نیت اللہ کو راضی کرنا نا، کوئی آپ کا شکریہ ادا کرے کہ نہ کرے، کوئی آپ کو فیض پہنچائے کہ نہ پہنچائے، کوئی آپ کے لیے دعا بھی کرے کہ نہ کرے، کوئی آپ کا احسان مند ہو کہ نہ ہو،
بتائیے کوئی نقصان ہے پھر اگر اللہ راضی ہو جائے؟ ایک طرف انسان ہیں جن سے ہم مفادات چاہتے ہیں اور دوسری طرف اللہ رب العزت ہے. کون زیادہ فائدہ دے سکتا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں. اللہ، اگر دنیا میں میرا کوئی نام نہ ہو میرا کیا نقصان ہے؟ اور کچھ عرصے بعد رہنا بھی کوئی نہیں، مرتا ہے انسان تو نام بھی ساتھ جاتا ہے. یاد رکھے کتنے بڑے بڑے بادشاہ آئے دنیا میں جن کی بڑی بڑی سلطنتیں تھی، بڑا بڑا عروج تھا. آج فرعونیوں میں سے بہت سے فرعونیوں کو ہم نام سے کو نہیں جانتے، صرف ٹائٹل سے جانتے، فرعون بس. یہ فرعون نام نہیں تھا ان کا، نام کچھ اور تھا. اتنا بڑا جبروت اور قہر جن بادشاہوں کا تھا، آج ان کا نام بھی نہیں پتا ہم کو. کوئی باقی نہ رہا، کسی کا نام نہیں. نام تو بس اللہ ہی کا باقی ہے، یا اس کے لیے جو خالص ہو گئے، ابراہیم، محمد رسول اللہ، یا اور جنہوں نے اپنی زندگیوں کو واقعی اللہ کے لیے خالص کیا. اللہ نے دنیا میں بھی ان کا ذکر خیر باقی رکھا، جس سے مختلف انبیاء ان کی دعاؤں کا ذکر آتا ہے. وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. اللہ تعالیٰ بعد والوں میں میرا ذکر خیر باقی رکھنا. یہ انبیاء نے دعائیں مانگی تھی، ان کا باقی رہا ذکر. تو بات یہ ہے کہ اگر ہم واقعی سچے دل سے، خالص نیت سے صرف اللہ کے نام کی بلندی چاہتے ہیں، کوئی چیز ہمیں ملے یا نہ ملے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یاد رکھیں جس نے اللہ سے سودا کر لیا اس کا نقصان ہو ہی نہیں سکتا. فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ. جو سودا تم اللہ سے کر لو اس پہ خوشیاں مناؤ کہ اس کا تو نتیجہ پکا ہے ہی، اس کی جزا تو پکی ہے ہی، وہاں گھاٹا نہیں ہوتا. تھوڑی سی ہم مسلمانوں کے اندر عاجزی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ہم سب کو، اور خوب خوب دعا مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہدایت کے لیے ہمارے دلوں کو کھول دے، اور کوئی ایسی چیز جو ہماری زندگی میں تجھے ناپسند ہے کہیں بھی اسے ہم سے دور کر دے. تو یہ لوگ کیا کہتے تھے؟ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا. یہ کہتے تھے ہدایت پہ آنا چاہتے ہو تو اس کے لیے یہودی یا عیسائی بننا بہت ضروری ہے، یہ کہلوانا ضروری ہے. جب تک یہ نہیں کہلواؤ گے ہدایت پر ہی نہیں ہو، تم تو گمراہ ہو. قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. ابراہیم کا طریقہ جو یکسو تھے. کیا تھا طریقہ؟ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. یہ ہے ملت ابراہیم، سب کچھ اسی کا. ما کان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہ تھا. قولوا، تم سب بھی یہی کہو. کس کو کہا جا رہا ہے؟ ہم مسلمانوں کو، ہر دور کے مسلمانوں کو. قولوا، بولو، کہو، کہہ اٹھو، پکارو. ہم سے کہلوایا گیا ہے کہ دین کیا ہے اصل میں. آمنا باللہ، ہم اللہ پہ ایمان لائے، یہ ہے دین. وما انزل الینا، اور جو ہماری طرف اتارا گیا. قرآن بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت بھی، کیونکہ یعلمہم الکتاب والحکمہ ہے. ما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم، ہم وہ بھی مانتے ہیں جو ابراہیم کی طرف آیا. واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط، ان تمام انبیاء اور ان کی اولادوں کی طرف جو ہدایت کا پیغام اللہ کی کتاب اتاری گئی، ہم سب اس کو بھی برحق مانتے. ان کو بھی اللہ نے ہدایت دی تھی. ہدایت صرف ہمارے پاس نہیں، ان کے پاس بھی تھی. وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو دیے گئے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام. وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو دیے گئے سب انبیاء ان کے رب کی طرف سے. لا نفرق بین احد منہم، کتنی خوبصورت بات ہے. ہم ان کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، سب کی عزت کرتے، سب کا احترام. ہمارے ہاں کیا ہے؟ بس ہم صرف اپنے استاد کی عزت جانتے، اپنے عالم کی، اپنے گروہ والوں کی، اپنے امام کی. بس کتنی تنگ نظری ہے یہ. اسی لیے تو صرف اس کے نام سے پہچانے جانا چاہتے ہیں. اگر کہیں بھی کہ نہیں نہیں ایسی بات نہیں، ایسی نہیں تو کیا ہے؟ جب تم ہر وقت اسی چکر میں پڑے ہوئے کہ اپنے امام اور اپنے بڑے کو بڑا ثابت کر سکو دوسروں پر، اور سارا زور تمہارا اسی پر ہو، سارے دلائل تمہارے اسی کے لیے ہوں کہ صرف جس سے تم وابستہ ہو اس کی سپیریارٹی تم قائم کر سکو باقی سب پر،
تو اس سے تو کبھی دین میں وسعت نہیں آ سکتی. یہی تو شخصیت پرستی ہے. جہاں حق ہو وہاں سے لے لو، جہاں اچھی بات ہو اٹھا لو، جو اچھا کام کر رہا ہو اپریشیٹ کرو، جہاں سے فیض پہنچے شکر گزار ہو، اور سب کا احترام کرو.